بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کے لیے دی گئی دعوت واپس لینے کا سلسلہ کیوں شروع کیا گیا ہے؟ جن ممالک سے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت واپس لی جا رہی ہے، ان ممالک کا اصل قصور ہے کیا؟ امریکی فوجیں ایران کی طرف کیوں روانہ ہو رہی ہیں؟ امریکی فوج کا اصل مقصد ہے کیا؟ کیا حقیقتاً ایران پر حملے کا اب فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ کیا دنیا ٹرمپ آرڈر کے تحت چلے گی یا امریکی آرڈر اب زمین بوس ہونے جا رہا ہے؟ کیا نیا ماڈل چائنیز ورلڈ آرڈر کے تحت چلے گا؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کینیڈا کو جو دعوت دی تھی غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کے لیے، وہ اس دعوت کو وڈرا کر رہے ہیں، واپس لے رہے ہیں۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ گاؤں ابھی آباد نہیں ہوا تھا کہ اس کو بے بات کرنے والے، برباد کرنے والے، اجاڑنے والے وہ پہلے ہی پہنچ گئے ہیں، یعنی ابھی رونق لگی نہیں تھی، ابھی لوگوں نے دعوت کا جواب نہیں دیا تھا، ابھی ہاں نہ نہیں ہوئی تھی، تو امریکی صدر کی جانب سے دعوتیں واپس لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کا آغاز انہوں نے کینیڈا کے ساتھ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ یہ فیصلہ بنیادی طور پر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ مسلم ورلڈ میں تو نہ کوئی قیادت میں کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے، کوئی گریس ہے، کوئی اخلاقیات ہے، کوئی جرت ہے کہ وہ ٹرمپ کو نہ کہہ سکیں، مگر مغربی ممالک میں کم سے کم اتنی گریس، اتنی اخلاقیات ضرور ہیں کہ وہ عزت اور بےزتی میں فرق محسوس کرتے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبوں کو ریجیکٹ کیا ہے اور ان کی پالیسی سے اختلاف کیا ہے۔ یہ جو گرین لینڈ کو قبضہ کرنے کی، ہضم کرنے کی جو خواہش ہے امریکی، اس خواہش کے آگے یہ ممالک دیوار بن گئے، اور ان ممالک نے یہ جو امن کے نام پر، غزہ کے امن کے نام پر جو واردات اب ڈالی جا رہی ہے، اس واردات کے آگے یہ ممالک کھڑے ہو گئے۔ اب یہ ممالک کون سے ہیں؟ اس میں کینیڈا سر فہرست ہے، اور کینیڈا کے پرائم منسٹر نے جو تقریر کی وہ ایک ہسٹوریکل تقریر تھی، جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ اگر آپ ٹیبل پر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مینیو میں ہیں، یعنی کہ اگر آپ فیصلہ ساز نہیں ہیں تو فیصلے آپ کے بارے میں لیے جائیں گے، آپ کے خلاف لیے جائیں گے، اور آپ ان فیصلوں کے وکٹم ہوں گے، آپ بینیفیشری نہیں ہوں گے۔ تو کینیڈا نے سٹینڈ لیا، برطانیہ نے سٹینڈ لیا، اسی طریقے سے جرمنی نے، چائنا نے، رشیا نے، تمام بڑی جو طاقتیں ہیں وہ ریجیکٹ کر رہی ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس نئے گیم کو، اس نئے پلان کو۔ تو اب چونکہ یہ دعوت، کچھ ممالک دعوت کا جواب نہیں دے رہے، کچھ لوگ ڈیلنگ ٹیکٹکس اختیار کر کے امریکی صدر کی انسلٹ کر رہے ہیں، اور کچھ باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے اس پیس پروجیکٹ میں حصہ دار نہیں بنیں گے، تو ٹرمپ صاحب اس انسلٹ سے بچنے کے لیے، اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے ایک فیس سیونگ لے رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، اور ایسے طریقے سے چھوڑا ہے کہ الٹا آپ کو امبیرس کیا جا رہا ہے کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو دعوت دی جائے۔ تو اس کا سادہ الفاظ کے اندر ایک مفہوم بن رہا ہے، مگر یہ جو مفہوم ہے یہ دنیا کو تقسیم کر رہا ہے، دنیا کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے۔ بہت بڑے بڑے دانشور، فلسفر پاکستان میں بھی، دنیا میں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایک نیو ورلڈ آرڈر انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ آئی تھنک کہ یہ ورلڈ آرڈر اس کو چیلنج کر دیا گیا، یہ لانچ نہیں ہو پایا، یعنی وہ تمام تر اتحادی جو آلریڈی اتحادی تھے تو وہیں کھڑے ہیں مسلم ورلڈ کے، مگر جو ویسٹرن ورلڈ ہے
وہ اس ورلڈ آرڈر کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ٹرمپ کی پالیسیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ صرف ایک گرین لینڈ کی کہانی نہیں ہے، یعنی ٹرمپ کی لاجکس چیک کیجئے، وہ کینیڈا کو 51واں صوبہ بنانا چاہتا ہے، یعنی اپنی اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ملک کو کہ ہمارا اور آپ کا بارڈر ساتھ لگتا ہے۔ اس کی نظر میکسیکو کے اوپر بھی ہے۔ ایک ایسا ملک، یعنی کہ ایک ایسا سربراہ جو ایک ملک کے صدر کو اغوا کر لے کہ اس کو اس کے تیل کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ سکڑ رہا ہے، امریکہ کے دوستوں میں کمی واقع ہو رہی ہے، امریکہ کی طاقت کو کوشچن کرنے والے لوگ اب صرف حماس کوشچن نہیں کر رہا، پوری یورپی یونین کوشچن کر رہی ہے۔ تمام بڑے مغربی ممالک وہ امریکہ کا اون گراؤنڈ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلے صرف ایک حماس تھا، ایک حزب اللہ تھا، آج برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، کینیڈا ہے، اٹلی ہے، یہ سارے ملک یہ امریکہ سے لڑنے اور بڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ کی اس ایک حماقت نے کتنی بڑی اپرچونٹی پیدا کر دی ہے چائنا کے لیے، کہ اب تمام مغربی ممالک آلٹرنیٹو آپشن کی طرف سوچ رہے ہیں، جو پہلے کبھی امریکن بلاک میں تھے اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں امریکن بلاک کا متبادل سوچنا ہے۔ ٹرمپ کو یہ جو غلط فہمی لاحق ہوگی ہے کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چلتی، ہم جو چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، جس طرح سے چاہیں گے، چیزیں اسی لینس کے ساتھ دیکھی جائیں گی۔ اب یہ چیزیں، یہ سچویشنز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا متبادل کیا ہے، اور وہ بڑے واضح طور پر چین ہے۔ اب چائنا کے لیے یورپ کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ جو ٹریڈ ایگریمنٹس تھے، جو ٹریڈ ڈسکشنز تھیں، ان کو کلوز کیا جا رہا ہے، اور اب چائنیز بلاک کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ورلڈ آرڈر وہ ہے جو چائنا انٹروڈیوس کروا رہا ہے، اور دوسرا ورلڈ آرڈر وہ ہے جو ٹرمپ انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی طاقت کیا ہے، ان کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے، ان کی پبلک سپرٹس کیا ہیں، اور جو چائنا کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، ان کی ویکنس کیا ہے، وہ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو اس پورے گلوبل سینیریو کے اندر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ورلڈ آرڈر ایک نہیں ہے، ورلڈ آرڈر دو ہیں، ایک چائنیز ورلڈ آرڈر ہے اور ایک امریکن ورلڈ آرڈر ہے۔ اب چائنیز اور امریکن ورلڈ آرڈر میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ امریکہ ہمیشہ دنیا بھر میں صرف اکانومیز کو کنٹرول نہیں کرتا، خطوں کو کنٹرول نہیں کرتا، وہ پپٹ ڈمی پراکسی گورنمنٹس کو کنٹرول کرتا ہے، ان کے ذریعے پورے الیکٹورل سسٹم کو قبضے میں لے کر آتا ہے۔ یعنی حکومت بنے گی کیسے، گرے گی کیسے، اس کا سٹرکچر کیا ہوگا، اس کی شیپ کیا ہوگی، یہ امریکنز اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ انہیں یہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ ان کے ایگریمنٹس کیا سائن ہوا ہے یا ہمیں صرف کیا بینیفٹ ہوا ہے، وہ پوری ریکی کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو چائنیز ماڈل ہے، انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت ہے، شہباز شریف کی حکومت ہے یا زرداری کی حکومت ہے، انہیں فرق پڑتا ہے کہ سی پیک کی رفتار کیا ہے، ان کو فرق پڑتا ہے کہ جو ڈیلیوری ہے وہ کس طریقے سے کی جا رہی ہے۔ تو وہ پرفارمنس اورینٹڈ ہیں، وہ فوکس اورینٹڈ ہے، ان کا فوکس اکانومی کے اوپر ہے، ان کا فوکس یہ ہے کہ کیا یہ جو ڈائریکشن اور راستہ ہے یہ ہمارے گول کو اچیو کرتا ہے۔ تو وہ اس بحث میں نہیں پڑتے کہ ہمارا بندہ ہوگا تو کام ہوگا، وہ اس میں نہیں پڑتے۔ اور اسی وجہ سے آپ کو کبھی چائنا کے خلاف پاکستان میں نفرت نہیں سنائی دے گی۔ آپ امریکہ کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو امریکہ کے بارے میں ایک نفرت کے جذبات ضرور ملیں گے۔ اب ایک تو کہانی یہ ہے کہ ٹرمپ اب فیس سیونگ چاہ رہے ہیں، اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ وہ شاید بچانے میں ناکام رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف آپ تصویر کو دیکھیں اور اس کا ایک عکس ہے، ایک اینگل ہے، وہ کیا ہے؟ عکس یہ ہے، اینگل یہ ہے کہ ایک طرف امن کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف جنگ کا میدان سج رہا ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، دوسری طرف
جنگی طیارے بھیجے جا رہے ہیں. تو یہ مذاکرات اور جنگ یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. مگر امریکہ کا یہ آرٹ ہے کہ ان کی یہ ڈیفنس اسٹریٹجی کا پارٹ ہے کہ وہ دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. بظاہر وہ ٹیبل ٹاک پہ بھی آئیں گے لیکن وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ ضرور کریں گے. تو امریکہ کی نیت پہلے سے خراب تھی. پہلے سے ہی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ امریکہ کو تقریباً 7 دن لگیں گے ایران تک پہنچنے میں، اور امریکہ ایک ٹائم گین کر رہا ہے. اب لگ رہا ہے کہ واقعی امریکہ ایک ٹائم گین کر رہا تھا اور الٹیمیٹلی وہ اب ایران کے اوپر اٹیک کرے گا. مگر جب ایران پر اٹیک ہوگا تو جس شخص کو تمغے دیے ہم نے امن کے اور اس کی اتنی تعریفیں کی ہیں اور وہ غزہ برباد کر کے بات کرے گا، وہ سارے کے سارے مسلمان ملک کیا کریں گے؟ کیا وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا یہ جتنے ملکوں نے دستخط کیے ہیں کیا یہ ٹرمپ کو روک سکتے ہیں؟ ان کی اتنی اوقات، ان کی اتنی حیثیت ہے کہ یہ ٹرمپ کو قابو کر لیں؟ اور میرا خیال ہے کہ یہ خاموش تماشائی کے طور پر رہیں گے. بٹ جب آپ ایران کے اوپر اٹیک کریں گے تو کیا آپ وہ آلٹرنیٹیو ریزلٹس اچیو کر لیں گے؟ آئی تھنک کہ ایران کے اندر آپ خامنئی صاحب کو مار سکتے ہیں، آپ اس رجیم کو تبدیل نہیں کر سکتے. کیونکہ جو رجیم ہے یہ ایک روٹین کی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فلسفی ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ایران کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کو قابو کرنا، کنٹرول کرنا ہیومنلی یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ نظریہ سوچ یہ ماری نہیں جا سکتی، گولیوں کی محتاج نہیں ہوتی ختم ہونے کے لیے. تو اب ایران میں ایک میدان سج رہا ہے، بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان سے یا پاکستان کے اندر جو رجیم، جو پپٹ رجیم یہاں پر انجیکٹ کی گئی، امپوز کی گئی، لگتا نہیں ہے کہ یہ امن کی طرف کوئی راستہ، کوئی دیوار، کوئی راستہ نکال سکے. لیکن ایک بات طے ہے، جو غزہ پیس بورڈ ہے اس کی سیرمنی کو دیکھ کر لگتا ہے، وہ دیکھیں نیو غزہ، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نیو نارتھ ناظم آباد کی کسی اسکیم کی بات ہو رہی ہے، کوئی ڈی ایچ اے کا نیا فیس لانچ ہو رہا ہے، کوئی بحریہ ٹاؤن کا کوئی نئی شاخ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کوئی پروجیکٹ ہے، اور ایک ڈیولپر کمپنی ہے جو بتا رہی ہے کہ یہاں پارک بنے گا، یہاں پر بیچز بنیں گی، یہاں ہائی رائٹس بنیں گی، یہاں ریزورٹ بنیں گے. تو بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پراپرٹی ڈیلروں کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے. تو یہ جو غزہ کا جو پلان ہے، جو پیس پلان ہے، اس کو اگر کوئی سب سے بڑا تھریٹ ہے تو بذات خود اس بورڈ کے ساتھ ہے. آئی تھنک کہ پاکستان میں چند لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر، اپنے مفاد کی، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر انہوں نے اس پاکستان کی قربانی دی ہے، پاکستان کی فوج کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی. اب دیکھتے ہیں کہ بکرا کتنے اچھے طریقے سے حلال ہوتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو کتنی دیر تک یہ امریکہ کو کھلاتے رہیں گے، ڈاج دیتے رہیں گے. کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں تھی کہ ہم امریکہ کو نہ کرتے. تو اگر امریکہ کو نہ کرنے کی آپشن نہیں تھی تو بہت سارے ایسے موقع اب مستقبل میں آئیں گے. تو کیا آپ اس وقت کے لیے آپ تیار ہیں کہ آپ بلینکٹ چیک لکھ کے دے دیں امریکہ کو کہ ہم فوج بھی بھیجیں گے، ہم آج سے بھی لڑیں گے، کم سے کم اپنی قوم سے تو جھوٹ نہ بولیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.